چمن کو سجائے بہت دن ہوئے. ایسے صاحب آپ کی محبتوں کا منتظر ہوں. چمن کو سجائے بہت دن ہوئے ہیں, تمہیں پاس بلائے بہت دن ہوئے ہیں, کسی دن اچانک چلے آؤ ہمیں مسکرائے بہت دن ہوئے ہیں. اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں. مقرر شعلہ بیان خطیب نقطہ داں میری مراد محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر مولانا فیصل آزاد صاحب آف لاہور. قراران دے کم آگئی اپنے اپنے مقدر دی ہندی یہ گل آیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ون جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آگئی شان صدیق فاروق دی کی دساں رب نے کیتا ہے جنہ دا اچا نشان روز اطہر دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آگئے. احسان ہم پہ کیوں کیا مولا, ان کو چھوڑ دیا, ہم پہ کیوں احسان کیا؟ فرمایا کہ مجھے احسان کرنے کے لیے وہ دل چاہیے تھے جو مصطفیٰ کی محبت کو سما سکیں. مجھے ان میں غازی علم الدین نظر نہیں آتا, غازی علم الدین ان میں نظر آتا. سبحان اللہ. صدیاں گزر گئی, سال ہا سال گزر گئے, راتیں گزر گئی, دن گزر گئی, نہ تو ہم نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا, نہ ہم نے زلف والضحا کو دیکھا, نہ ہم نے واللیل کی زلف دیکھی, نہ علم نشرح کا سینہ دیکھا, نہ ہم نے والضحا کی پیشانی دیکھی, نہ والفجر کا ماتھا دیکھا, نہ والضحا کی, نہ واللیل کی زلفیں دیکھی, نہ یا ایھا المزمل کی چادر دیکھی, نہ یا ایھا المدثر کی چادر دیکھی, نہ وما رمیت کے ہاتھ دیکھے, نہ قد قامت کا سراپا دیکھا, نہ یاسین کے دانت دیکھے, نہ طٰہٰ کی نورانیت دیکھی, نہ ہم نے اس کے جلوے کو دیکھا, نہ ہم نے اس کے تلوے کو دیکھا, نہ ہم نے اس کے جلوے کو دیکھا, نہ ہم نے اس کا بیٹھنا دیکھا, نہ ہم نے اس کا اٹھنا دیکھا, نہ ہم نے اس کا پینا دیکھا, نہ ہم نے اس کا کھانا دیکھا, نہ ہم نے اس کا سونا دیکھا, نہ ہم نے مسکرانا دیکھا, نہ ہم نے رونا دیکھا, نہ ہم نے آنا دیکھا, نہ ہم نے عرشوں پہ جانا دیکھا, نہ بدر پہ لڑتے ہوئے دیکھا, نہ احد پہ ڈٹے ہوئے دیکھا, نہ خندق پہ روتے ہوئے دیکھا, نہ حنین میں دعائیں کرتے ہوئے دیکھا, نہ طائف کے پہاڑوں پہ زخمی ہوتے ہوئے دیکھا, نہ طواف کعبہ کرتے دیکھا, نہ حجر اسود کو چومتے ہوئے دیکھا, نہ اونٹنی قصوہ پہ بیٹھ کے طواف کرتے ہوئے دیکھا, نہ عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا, نہ عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے دیکھا, نہ ابوبکر کی گود میں سر رکھے ہوئے دیکھا, نہ حسین ابن علی کو کندھوں پہ بٹھائے ہوئے دیکھا, نہ ہی حسین ابن علی کو سینے سے لگائے ہوئے دیکھا. لیکن صدیاں گزر گئی ہیں, بیر دیکھے سر پہ دستار ہے مصطفیٰ کے نام کی, چہرے پہ سنت ہے مصطفیٰ کے نام کی, زبان پہ کلمہ ہے مصطفیٰ کے نام کا, دل میں نور ہے مصطفیٰ کے نام پر, آنکھوں میں روشنی ہے مصطفیٰ کے نام کی, دین ہے مصطفیٰ کے نام کا. صدیاں گزرے, لاکھ صدیاں گزر جائیں, نہ در مصطفیٰ چھوڑا ہے, نہ در مصطفیٰ چھوڑیں گے. رب کو وہی دیوانے چاہیے تھے جو صدیاں گزار دیں, در مصطفیٰ نہ چھوڑیں. رب نے بھی امتیں گزار دی, امت مصطفیٰ نہ چھوڑیں. سبحان اللہ. تکبیر, دیوانہ نعرہ تکبیر. شان رسالت مولانا محمد فیصل آزاد صاحب. اس لیے اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ ان کے دل سے بنی اسرائیل والوں پہ اس لیے نہیں کیا, اپنے ہی نبیوں کو پتھر مارے, اپنے نبیوں کو قتل کر دیا, اپنے نبیوں کی دین کو بدلا. نبی ان سے راضی نہیں گئے, لیکن خدا کا شکر ہے, میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں اور سینہ تان کے بھی تھوڑا سا کہتا ہوں, جتنے بھی گناہگار ہیں جو امت مصطفیٰ چھوڑ کے گئے تھے نا, جو امت مصطفیٰ چھوڑ کے گئے تھے, یہ ابو بکر اس کی امت ہے, یہ عمر اس کی امت ہے, یہ عثمان اس کی امت ہے, یہ علی اس کی امت ہے, یہ طلحہ اس کی امت ہے, یہ زبیر اس کی امت ہے, یہ حسان اس کی امت ہے, یہ بلال اس کی امت ہے, یہ عائشہ اس کی امت ہے, یہ حفصہ اس کی امت ہے, یہ میمونہ اس کی امت ہے, یہ فاطمہ اس کی امت ہے, یہ کلثوم اس کی امت ہے, یہ رقیہ اس کی امت ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, جو امت مصطفیٰ چھوڑ کے گئے تھے, ایسی امت چھوڑ کے گئے تھے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کی
ایسے خوبصورت لوگ چھوڑ کے گئے, آج صدیاں گزر گئی ہیں, قرآن وہی ہے جو مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا. بدل تو نہیں کیا؟ نہیں, شاید یہاں ہمارے ساتھ 7 چک میں بدل گیا ہو. وہی قرآن ہے, الحمد سے شروع ہو رہا ہے, کہاں ختم ہو رہا ہے؟ والناس میں. وہی قرآن ہے جو ابو بکر کے پاس تھا, وہی قرآن ہے جو عمر کے پاس تھا, یہی قرآن حفصہ کے پاس تھا, وہی احادیث ہے جو مصطفیٰ کی تھی, اور وہی حدیث ہمارے پاس ہے. نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا, نہ مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا, نہ امت کے اس خوبصورت فکر کو چھوڑا جو مصطفیٰ کی فکر کے سامنے میں ہمارے سامنے آئی تھی. ہم نے تو ایک شوشہ بھی مصطفیٰ کی زندگی کا نہیں چھوڑا. یہ الگ بات ہے, انفرادی طور پہ کوئی زیادہ عمل کرتا ہے, کوئی تھوڑا عمل کرتا ہے, کوئی صرف فجر پڑھ کے مزے کرتا ہے, کوئی 5 نمازیں پڑھتا ہے, کوئی تہجد بھی پڑھ لیتا ہے. یہ انفرادی برائیاں گناہ تو ہو سکتے ہیں, لیکن اجتماعی طور پر جس طرح مصطفیٰ کا دامن ہم نے پکڑا ہوا ہے, میرا ایمان کہتا ہے روز قیامت مصطفیٰ ہمارا دامن پکڑیں گے اور وہاں چھوڑ کے آئیں گے جسے جنت نعیم کہتے ہیں. جہالت کی ظلمت مٹا دینے والا, وہ ایمان کی شمعیں جلا دینے والا, وہ ظلم و جبر کو مٹا دینے والا, شرافت کے دریا بہا دینے والا, وہ انگلی سے چشمے بہا دینے والا, کمر کے ٹکڑے ملا دینے والا, وہ کسرا کے کنگرے گرا دینے والا, وہ دشمن کو اپنا بنا لینے والا, وہ یاروں کو دل میں بسا لینے والا, وہ احسان کا بہتر سلا دینے والا, وہ 70 کو پیالہ پلا دینے والا, زمین سے فلک تک عطا دینے والا, وہ روزے میں اپنے سلا دینے والا. سبحان اللہ. جس نے اس سے وفا کی ہے نا, جس نے اس سے وفا کی ہے, آپ یقین جانیے اس سے وفا کرنے والے دنیا میں ناکام نہیں ہوئے. اس سے وفا کرنے والے دنیا میں ناکام نہیں ہوئے. اور ہم بھی اسی لیے دنیا میں عزت کے ساتھ ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ سے وفا کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب ہمارے اپنے عملوں, دیکھیں بھی ہم اپنے عملوں کے تو خود ذمہ دار ہیں نا, اپنے عمل کے تو خود ذمہ دار ہیں, لیکن مصطفیٰ نے ہمارے ساتھ محبت میں کسر نہیں چھوڑی, اور اس امت نے بھی مصطفیٰ میں محبت میں کسر نہیں چھوڑی. حضور کی محبت کا تو یہ عالم ہے کہ آپ حج کے لیے گئے نا بیت اللہ, تو آپ نے بیت اللہ جا کے طواف کیا اور زمزم کے کنویں کے پاس پہنچے. زمزم کے کنویں کے پاس جا کے آپ نے فرمایا کہ پانی پلاؤ. صحابہ کرام گلاس میں پیالے میں پانی لے آئے, اور پانی بھی کون سا ہے, وہ کون سا پانی ہوتا ہے وہاں. میں آج نا جی قاری صاحب, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے قاری صاحب کو, ہم نے نا جی تقریر اس ممبر سے سیکھی ہے, جو ممبر ہے نا, اور اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی بڑائی نہیں ہے, بڑائی صرف اللہ کی ذات کی ہے. خدا نے پورا ملک دکھایا ہے, اور اللہ نے وہ شہرت دی ہے, وہ عزت دی ہے کہ میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. اور آج میں اپنے بیان سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں. یہ میرے بہت پیارے دوست ہیں مولانا ناصر صاحب, اللہ ان کو سلامت رکھے, جانتے ہیں میں اپنے انداز سے ہٹ کے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تبلیغ والے بھی آئے ہوئے ہیں ہماری مسجد, ایسا یہ نہیں, تو تبلیغی بیان کر رہا ہوں آج میں. آپ نے دیکھیں جی ہمیں چلے کا یا 4 مہینے کا, مجھے خاص طور پہ نہیں کہنا, ٹھیک ہے جی, میں آپ کی لائن کی بات کر رہا ہوں آج, اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت ملا تو پھر لگائیں گے آپ کے ساتھ. کیا خوبصورت نبی اللہ نے ہمیں دیا. اپنی وفائیں دیکھو, میں بلکہ یوں کہتا ہوں اپنی کرتوتاں دیکھو یار, اپنی کرتوتاں. میں ہم سب کریں. حضور آئے, فرمایا پانی پلاؤ. صحابہ کرام نے پیالہ بھر کے دیا. حضور کے ہاتھ میں زمزم کا پیالہ ہے, اور زمزم کے پیالے میں حضور اپنی سنت کے مطابق دائیں ہاتھ میں پکڑا. آپ نے پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, ایک سانس, دوسرا سانس, تیسرا سانس, 3 سانس میں حضور پانی پیتے تھے, بیٹھ کے پیتے تھے, دائیں ہاتھ سے پیتے تھے, اللہ کا نام لے کے پیتے تھے. ٹھیک ہے جی, باقی 7 سنتیں ہیں, دیکھ کے پینا, یہ تبلیغ والے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. حضور نے پانی پیا تو آدھا پیالے میں بچ گیا. حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کھانا کھاتے کوئی چیز تو محفل میں موجود لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. سخی ہو تو ایسا ہو. دوستو محبت سے کہو نا یار سبحان اللہ. میں زیادہ سبحان اللہ وغیرہ کا شوقین نہیں ہوں, نعرہ وغیرہ کا بھی شوقین نہیں ہوں, لیکن دل کبھی کبھی کرتا ہے کہ بات مزے کی ہو نا تو پھر دل چاہتا ہے کہ سبحان اللہ کہی جائے. ایسا خوبصورت جب اللہ نے بنایا نا, محبوب اتنا خوبصورت بنایا تو دل تو چاہتا ہے کہ کیا کہا جائے, سبحان اللہ. کتنا خوبصورت بنایا, دل تو چاہتا ہے کہ سبحان اللہ کہا جائے. آپ یقین جانے بڑے بڑے حسین آئے زمانے میں, بڑے بڑے حسین آئے. حضرت یوسف کے حسن کے تو بڑے تذکرے ہیں نا,
آپ نے. اور میں ایک روایت پڑھا, شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس میں مختلف مفسرین نے تفسیر لکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو حسن بنایا نا, حسن, اس حسن میں اللہ نے 99 حصے 99 حصے حضرت یوسف نے عطا کیتے, اور ایک حصہ ساری کائنات میں عطا کیتا. تسی اندازہ کر سکتے ہو ایک حصے وچ اینے سونے سونے لوگ, پیارے پیارے لوگ, تے جڑے 99 حصے جنہوں 99 حصے حسن ملیا ہوئے گا, اودی تاب کوئی چل سکدا ہوئے گا؟ زلیخا کی چیز ہے یار, زلیخا کی چیز ہے, تو حورا دے دل دہل جان گے. حورا ویکھن گے یوسف نوں پتہ ادھر لگے گا نا, ایتھے زلیخا دے کسے چھیڑ کے بیٹھے ہو تسی, زلیخا نے انگلیاں کٹ دتیاں. میں کیا حشر وچ دیکھاں گے نا حورا دا کی حال ہوندا ہے. اس نے یوسف نوں دیکھ کے 99% حسن, 99% ہے, 99% اللہ تعالیٰ نے حسن دیا اپنے یوسف نبی کو. اچھا 99% حسن ہے, 1% ساری کائنات کو دیا, تو یا اللہ میرے محبوب کا حصہ کہاں ہے جی؟ 99 ادھر دے دیا, 1 ساری کائنات کو دے دیا, اور اتنے خوبصورت لوگ بنا دیے, ایک دوسرے پہ مری جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ایک دوسرے پہ فدا ہو رہے ہیں, اتنے خوبصورت چہرے ہیں, ہر بندے کو کسی نہ کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی, کیوں؟ خوبصورت چہرہ ہے. لیکن میرے محبوب کا تذکرہ نہیں آ رہا اس میں, تو محبوب کا تذکرہ میں یوں نکالتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, میں نے محبوب کو سارے کا سارا عطا کر دیا. سبحان اللہ. اب میری بات سنیے گا ذرا. حضور بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے سائے میں, میرے بات یہیں تک رکھنی ہے, بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے, اور آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل. ابو جہل آیا مسجد حرام میں, اس نے دیکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بیٹھے ہیں. اس نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا اے محمد نعوذ باللہ کہ آپ کا چہرہ نا مجھے سارے قریش سے برا لگ رہا ہے, برا لگ رہا ہے. حضور نے فرمایا صدقتا. کیا فرمایا؟ تو سچ کہتا ہے. حالانکہ اس نے جھوٹ کہا, حضور پیارے تھے نا, لیکن ابو جہل کیا کہہ رہا ہے کہ آپ سب سے زیادہ برے ہیں, آپ کا چہرہ اچھا نہیں ہے. حضور نے فرمایا صدقتا, تو سچ کہتا ہے. صحابہ کرام کے دل پہ تو چھریاں چل گئی, یہ کیا ہو گیا, نبی نے کہہ دیا کہ تو سچ کہتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ سب سے خوبصورت چہرہ ہے, ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہم نے آج تک ایسا حسن نہیں دیکھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَبَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایسا خوبصورت بنایا ہے, ایسا خوبصورت. اب میں اس شعر کی تفصیل میں جاؤں گا نا تو موضوع بدل جائے گا. تو حضور کہہ رہے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے. تھوڑا وقت گزرا, اللہ کی مشیت, آئے ہے کیا ذات ہے نا, لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنوں پہ احسان کر رہا ہے. میں نہیں احسان کیتا, اللہ نے کچھ دیکھا ہے. اتنے میں ابو بکر آ گئے, جناب ابو بکر صدیق تشریف لائے. انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا نا, تو دیکھ کر کہنے لگے آقا آپ کا چہرہ تو مجھے سارے قریش والوں سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے. حضور نے فرمایا صدقتا, تو بھی سچ کہتا ہے. اب صحابہ کے دل پہ چھریاں چل رہی ہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا. ایک کہتا ہے کہ نبی کا چہرہ اچھا نہیں ہے, حضور کہہ رہے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے. ابو بکر کہہ رہے ہیں چہرہ بہت پیارا ہے, حضور کہتے ہیں صدقتا, تو بھی سچ کہتا ہے. صحابہ حیران بیٹھے ہیں کہ یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, یا تو ابو جہل جھوٹ بول رہا ہے, یا پھر وہی جھوٹ بول رہا ہے. کوئی بات سمجھے نا میری؟ سبحان اللہ. یار ابو بکر کا ذکر آگے تھے, میں جھوٹا لفظ بولے میں مرنے جیتا نام ہی صدیق ہوئے, سبحان اللہ. وہ نام میں جھوٹی نسبت کرا, میں مرنا, میرا ایمان ختم ہو جائے گا. لوگ کی تک گھس گھس دیا زبانہ کر لیندے نے, لیکن ابو بکر ورگا کوئی یار ہو سکتا ہے نبی دا؟ ہائے ہائے, کیا میں تو آج دوستو میں جانا نہیں چاہ رہا, یقین کیجئے اس طرف جدھر آپ مجھے لے جا رہے ہیں, نہ بولیں گے تو میں چلا جاؤں گا اس طرف. ایسے یار بھی ہوتے ہیں دنیا میں کسی کے؟ نہیں ہوتے, نہیں ہوئے. بنی اسرائیل والوں نے کہا جاؤ موسیٰ تو اور طرف خدا لڑے جا کے, لیکن ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر کہتے ہیں حضور آپ یہاں بیٹھ جائیے, مجھے جانے دیجئے. غار میں صرف 2 ہی تھے, تیسرا بندہ کوئی نہیں ساتھ. ابو بکر پھر بھی کہتے ہیں نہیں آقا آپ یہاں بیٹھئے, میں جا کے دیکھتا ہوں. کیا بات ہے یار. ابو بکر کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت چہرہ ہے. حضور نے فرمایا صدقتا. اب صحابہ نا بولتے تو نہیں تھے, حضور کے سامنے جو حضور نے کہہ دیا آمنا, سن لیا, تسلیم کر لیا.
अब हुजूर ने देखा ना इस तरह सहाबा में, तो हुजूर ने फरमाया देखो भाई मुझे ना अल्लाह ताला ने बनाया है। अब मैं बात बड़ी कीमती और पते की बात है, देखूंगा कि आप लोग बस शोले नवाई सुनते हो या तरन्नुम सुनते हो या शेर सुनते हो या बात भी सुन लेते हो कोई। देखने में ये है, बड़ा अरसा हो गया, 25 साल पहले कभी सात चक की मस्जिद में मैंने तकरीर शुरू की थी करनी। आज देखना चाहता हूँ कि सात चक वाले बदले हैं या वही है जो 25 साल पहले नहीं बोला करते थे। आज देखना है मैंने। हुजूर फरमाते हैं कि मसला ये है तुम परेशान ना हो, उसने भी आज सच बोला है जो हमेशा झूठ बोलता है। अबू जहल हमेशा झूठ बोलता है, फरमाया उसने भी आज सच बोला है जो हमेशा झूठ बोलता है, और ये तो फिर सच्चों का सरदार है। ये तो फिर सच्चों का सरदार है ना, इसके बारे में तो झूठ का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। रब कुरान में कहता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, अबू बकर जब आया ना तो अबू बकर नहीं आया बल्कि सच इंसानियत के वजूद में ढल के सामने आ गया। सच अबू बकर के वजूद में ढल के सामने आ गया, तो लोगों ने उसको अबू बकर सिद्दीक कह दिया। ये अबू बकर नहीं है, ये सिद्दीक सच है, सच सच्चा। इसके बारे में तो है ही नहीं कि ये झूठ बोलेगा। सहाबा फिर चुप है, मसला भी तो आपने हुजूर पैदा किया है, तो हल भी आप ही करेंगे। ऐसे तो मौलवी तो मरा मसला उच्चा नहीं हो जाए ना, तो फिर दूसरे मौलवी को चले जाते हैं। मौलवी साहब साढ़े मौलवी ने मसला किया, जरा तुसी दसो इहदे बारे की कहंदे हो भी जिस मौलवी ने मसला किया है वो मौलवी तो मसले का जवाब भी देगा, उसको पूछ लो बेचारे को, दसेगा तो इंशाल्लाह। क्योंकि हर तकरीर च बंदा बाज़ दफा मसला कर जाता है, टाइम नहीं हुंदा, नहीं मसला दसदा, पूरी गल नहीं खोलदा, तो मसला पेश आया उसे नु पहले पूछो, ठीक है ना जी। एवें इधर उधर ठूंगे मारन की कोई जरूरत नहीं होंदी, उसे मौलवी ने पूछो मौलवी साहब क्या तुसी मसला दस्या, जरा वजाहत नाल दस दियो। ये अच्छा तरीका है, ये नबवी तरीका है, ये सहाबा का तरीका है। अपने पेशवाओं से, अपने उलमा से, जिनके पीछे तुम बैठे हो, जिनकी बातें सुनते हो, जिनसे मोहब्बत करते हो, उनसे हर चीज डिस्कस करो। हुजूर ने फरमाया कि हाँ मैंने मसला बताया है, हल भी मैं ही करूंगा। फरमाया कि असल में बात यह है उसने भी आज सच बोला है, अबू बकर ने भी सच बोला है। मुझे ना अल्लाह ताला ने बनाया है शीशा। मुझे अल्लाह ने क्या बनाया है? शीशा। हुण तुसीं जरा मैनूं ये दसो कि शीशे विच अपना मुंह नजर आंदा है या पड़ोसी दा? अपना। बोलो तो सही ना यार। मैं बड़ी मुश्किल नाल आज बुजुर्गां दे म्यार तक आने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े दिनों बाद बड़े खूबसूरत चेहरे ने, यकीन करो मैं छोटा जिहा सी ते इन्हां चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के एडा होया तो मेरा दिल खुश हो जाता है। इस्राइल को पीछे कर दो, तलहा को आगे कर दो। मारे खा के, जिस्म की चर्बी पिघला के, कोलों पे लेट के, अंगारों पे लेट के, खलड़ी उधड़वा के, चमड़ी उधड़वा के, फिर भी मुस्तफा का कलमा ना छोड़े। मैंने बनी इस्राइल में नजर जुड़ाई, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने कहा सारी उम्मतों को पीछे कर दो, काले रंग के बिलाल हबशी को आगे कर दो। जब मैंने उनकी नस्लों को देखा, नबियों की आलो औलाद को देखा, मुझे 3 दिन तक भूखा प्यासा रह के मैदान करबला में नाना के दीन को जिंदा करने वाला, कुरान को जिंदा करने वाला, ईमान को जिंदा करने वाला, हक़ानियत को जिंदा करने वाला, इस्लाम की लाज रखने वाला, पर्दे की लाज रखने वाला, गैरत की लाज रखने वाला, ईमान की लाज रखने वाला, इज्जत व आबरू मुस्तफा रखने वाला, मुझे कोई नजर ना आया। मैंने कहा सारी उम्मतों को पीछे कर दो, हुसैन इब्न अली को आगे। जब मैंने शर्म हया में एक नजर डाली, मुझे कोई ऐसी शर्म हया की मलका नजर नहीं आई कि जिसके चेहरे को आसमान का सूरज भी ना देख सकता हो, आसमान का चांद भी ना देख सकता हो। मैंने कहा बनी इस्राइल की औरतों को पीछे कर दो, मोहम्मद की बेटी फातिमा को आगे कर दो। और जब वफाओं में मैंने देखा कि वफादार बीवियां, वहां लूत की बीवी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी छोड़ के जा रही है, फरमाया मैंने सब औरतों को देखा, सब बीवियों को देखा, मुझे कोई ऐसी बीवी नजर ना आई कि जो अपने मुंह से मिसवाक चबा चबा के अपने महबूब के मुंह में देती हो। कोई ऐसी बीवी नजर ना आई जो महबूब का, अपने नबी का आधे से ज्यादा दीन उम्मत को ट्रांसफर करती हो, उम्मत को पहुंचाती हो। मैंने कहा बनी इस्राइल की औरतों बीवियों को पीछे कर दो और अबू बकर की छोटी सी बेटी आयशा सिद्दीका को आगे कर दो।
تم کیا سمجھتے ہو یہ ایسے اللہ نے احسان کر دیا؟ ایک ایک چیز کو اللہ نے چنا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایک ایک چیز کو چن کے دیا. اچھا اب آ جاتے ہیں اس امت میں. ذرا آخری بات عرض کرتا ہوں, آپ گھبرائیں نہیں انشاءاللہ, بات ختم کرنے لگا. اب آ گئی امت کی باری. امت کی تو میں نے پہلے ہی آپ کو تعریف سنا دی ہے کہ ہمارا حال کیا ہے. اور نبی سب سے بڑا علم, حلم, تقوی, بصیرت, معراج, کتاب, دین, نبوت, ختم نبوت, سارے کمالات لے کے جو آیا نا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. نہیں اے گل سی طرح سبحان اللہ کہنا ہے. سبحان اللہ. ہاں نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے, محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے. کہیں کعبہ قوسین کا راز کھولا, کہیں مانا حل عطا بن کے آئے, کبھی محفل ابتدا کو سجایا, کبھی نقطہ انتہا بن کے آئے. نجاشی بھی خادم, ابو ذر بھی خادم, وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے. وہ مکہ کی سختی و طائف کا منظر, محمد خدا کی رضا بن کے آئے. کبھی بدر و خندق میں فوجیں لڑائی, کبھی صلح کا سلسلہ بن کے آئے, کبھی دہر میں بکریوں کو چرایا, کبھی عرش کے مہماں بن کے آئے. اتنی بڑی شان والا نبی, اتنی بڑی شان والا نبی. یہ جب آیا نا تو پھر انتخاب کیا ہم جیسے گناہ گاروں کا, ہم جیسے لاچاروں کا, بے چاروں کا, جن کا کوئی حال ہی نہیں ہے. ایک نماز پڑھی ہفتہ ہفتہ نماز ہی نہیں پڑھتے. رمضان آ جائے تو ایک آدھ روزہ رکھا بس چھٹی. زکات کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی, ایسے ہی نا جی. عشر کوئی پتہ کوئی نہیں. ہے اس کی وفا تو ایسی ہے نا کہ بندے کا جب آخری وقت آتا ہے نا, میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں دوستو, جب بندے کا آخری وقت آتا ہے نا, بزرگ کا, حاجی صاحب کا, باپ کا, دادے کا, نانے کا آخری وقت آتا ہے نا, تو آپ یقین جانیں اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار میرا پوتا, نواسا, دوتا, بیٹا, بیٹی سارے آ جائیں, امریکہ والا, لندن والا, ٹھیک ہے نا جی, کراچی والا, لاہور والا, سارے اکٹھے ہو جائیں تاکہ میرے مرنے میں آسانی ہو جائے. میں سب کا چہرہ دیکھ لوں ایک دفعہ, تو میں قربان نہ چاہوں اس مصطفیٰ پہ نہ تو سبحان اللہ کیڑی ضرورت ہے. اس دیاں وفاواں ویکھ تے اپنی جفاواں ویکھ, سب کو چھوڑ دیتا ہے بندہ, بس میرے اپنے آ جائیں, دوست بھول گئے, میرے بچے آ جائیں. آخری وقت میں انسان کو اپنے یاد آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اپنے ہیں, ہم غیر نہیں ہیں, اپنے. محبوب مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یا ربی امتی, یا اللہ اللہ کا کیا حال کرے گا. فرمایا محبوب تو آ جا, سبحان اللہ, تو آ جا, تیری امت کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا. اللہ, ہاں تو آ جا. یہ دریاؤں کو حکم دے گی کہ اللہ اٹھا کے باہر پھینک دوں گا, یہ آگ میں کودے گی, میں آگ کو گلزار کر دوں گا, یہ ہواؤں کو آرڈر کرے گی یا ساریت الجبل میں ہواؤں کی گردش روک دوں گا, یہ پانی پہ اپنا خط لکھ کے بھیجے گی, میں پانی میں طغیانی ڈال دوں گا, یہ قرآن پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں گے, میں بیماروں کو دور کر دوں گا, یہ سورہ رحمان پڑھیں گی, میں گھر میں برکت کر دوں گا, یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے, گھر میں خزانے کھول دوں گا, یہ سورہ یاسین پڑھیں گے, میں ایمان کی دولت عطا کر دوں گا, یہ سورہ مزمل کثرت سے پڑھیں گے, میں تیری زیارت کی نعمت سے سرفراز کر دوں گا. محبوب تو آ جا, بس خیر چھوڑ دے ان کو, میرے آسرے پہ چھوڑ کے آ جا. کہا یا اللہ میں آ تو جاؤں تیرے آسرے پہ چھوڑ کے, میں دیکھتا ہوں قرآن میں یہاں تیرے رحم کی باتیں ہیں, وہاں ان بطش ربک لشدید, تیری پکڑ بھی بڑی سخت ہے, تو کیسے آ جاؤں. مولانا مسئلہ حل کر دوں, چھوٹا سا تھوڑا مسئلہ بھی حل کر دوں. کہا تو آ جا. کہا میں نے نہیں آنا نا, میں ابھی ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے میرے محبوب, پھر ادھر ہی رہنا, لیکن جب وہ آئے نا تو ان کے سلام و صلات کو قبول کر لیا کرنا, پھر وہاں وہیں پر یہی رہنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اگر میں چلا گیا تو میری امت پہ کوئی زلزلہ نہ آ جائے. اور پتہ ہے آپ کو مدینہ میں زلزلہ نہیں آ سکتا. ایک دفعہ آیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں, آپ نے درہ نکالا, زمین پہ مارا, آپ نے کہا بتا تجھ پہ عمر نے انصاف نہیں کیا. کیا بات. عمر کے بعد سے لے کے آج تک اپنے حکمرانوں کی فہرست اٹھا لو, الف سے لے کے یا تک ان کے نام پڑھو, پوری روئے زمین پہ تمہیں ایک عمر کا جانشین میں نظر آئے گا. اسلام ایسا ہوتا ہے, ملے ہیں لوگ, آئے ہیں اچھے لوگ, لیکن عمر نے درہ مارا. فرمایا کہ بتائے زمین تجھ پہ عمر نے کیا انصاف نہیں کیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, زلزلہ نہیں آ سکتا. لیکن کیوں آئے بھی کیسے؟ مصطفیٰ کی ذات تو وہاں ہے نا. حضور یہاں تشریف فرمایا اپنے روزے میں, اور ہمارے جانے والے لوگوں کا درود و سلام سنتے ہیں.
اور جو یہاں پڑھتے ہیں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، فرمایا جاؤ وہاں جا کے اس کو ریشم کے لحاف میں غلاف میں لپیٹنا اور جا کے مصطفیٰ کے دربار میں پیش کرنا، اور جب جس نے پڑھا ہو نا درود و سلام اس کا بھی نام لینا، اس کے ابا جی کا بھی نام لینا، فلاں ابن فلاں نے آپ کے لیے درود و سلام کا تحفہ بھیجا۔ اپنے لیے مخصوص کر لو، گھر کی ایک نکر مخصوص کر لو، جیسے نا آج کل نئی کموڈیشن بنتی ہے، مکانوں کی کموڈیشن نئی ہے، یہ ٹی وی لاؤنج، یہ ڈرائنگ روم، ٹھیک ہے، یہ بیڈ ہے۔ ہمیں ٹی وی لاؤنج کا کیا مطلب ہے بھائی؟ گھر کے اندر نماز روم کیوں نہیں لکھتے تم اس کو؟ ٹی وی لاؤنج پہ ٹی وی لگا دیتے ہیں آپ لوگ، آپ گھر کے ایک کونے میں مسجد بنائیں۔ مسجد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میناروں والی مسجد ہو، امام رکھنا پڑے گا بھائی، بچے مولوی سے پھرتے ہوں گے، بھائی پریشانی کی بات نہیں ہے، تھوڑی سی جگہ نا اونچی کر دو، 2-4 انچ اونچی کر دو، 2 مصلی کی جگہ بنا دو، یہ لازمی اپنے گھر میں کرو۔ الحمدللہ آپ دیکھنا اس کی برکت سے جس زمین پہ اللہ کے لیے سجدہ خاص ہو جاتا ہے نا، اس زمین پہ کبھی عذاب نہیں آتا۔ کر رہے ہیں آپ خاص؟ یہ سنت ہے۔ کیا گھر میں خواتین نماز نہیں پڑھتی؟ پڑھتی ہے نا، تو وہیں پڑھے نماز، ایک خاص جگہ ہو، سب کو پتا ہو اس کا تقدس ہے۔ جب آپ کو پتا ہوگا نا اس کا تقدس ہے، اونچی بولیں گے، گالی دیں گے، آپ کہیں گے یار مسجد ہے یار، اللہ اب ٹی وی لگا ہو تو کون بندہ کہتے ہیں گالی نہ دے کے نا ہو اونچی دے، انہیں بھی رونا پایا، تم ہی پائی نا، تو لگے رہو کچھ ہے۔ تو میرے بھائی مسجد بنائیں، چھوٹی جگہ بنائیں، 2-3 مصلوں کی جگہ مصلی بچھا دو، ادب احترام دو، بچے کو جانے دو وہاں پہ، اور بچے جب جانے کی عمر میں ہو جائیں بچے کو لے جانے دو، پھر وہاں پہ جائے نماز پڑھے۔ میری چھوٹی سی بیٹی ہے 1.5 سال کی، تو الحمدللہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو وہ فوراً میرے آگے آ جاتی ہے، بس سجدے میں پڑی رہتی ہے، جیسے بچے کرتے ہیں نا سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، وہ سیدھی ڈائریکٹ سجدے میں، تو بچوں کو عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ نمازی بن جائیں گے۔ تو بنائیں گے نا جی گھر میں، ہاں چلو ہمارے تو دیہاتوں والے گھر ہیں، تو یہاں ایک کونے میں چھوٹی سی جگہ مخصوص کر لیں، جو فرض نمازیں مسجد میں پڑھیں، سنتیں کبھی پڑھ کے آئیں آپ گھر سے، نوافل آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکات ہوں گی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان آخری وقت میں اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو بلاتا ہے، لیکن حضور علی مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں جب اللہ نے کہا نا تم آ جاؤ میں ان کا خیال رکھوں گا، اللہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یا اللہ کوئی تھوڑی بہت شورٹی ہو جائے، گارنٹی ہے جی، گارنٹی ہو جائے تھوڑی بہت، ورنہ کیا گارنٹی ہے؟ رب نے کیا دیا بس کیا دیا؟ کیا رب اپنے محبوب سے کوئی جفا کر سکتا ہے؟ دھوکہ کر سکتا ہے اپنے محبوب سے؟ جھوٹ بول سکتا ہے رب؟ اور رب جھوٹ بولے گا؟ اللہ اکبر، وہ تو سچا ہے، سچوں کا سچا ہے، اور یہ بھی سچوں کا سچا ہے، اور اس سے وفا کرنے تو ویسے ہی بڑا مزہ آتا ہے نا، اس سے وفا کرنے میں تو ویسے ہی بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر پوچھنی ہو نا تو پوچھنے کبھی جا کے بلال سے، پوچھنے کبھی اویس سے جا کے، بڑی مزیدار زندگی ہوگی جس نے مصطفیٰ سے وفا کر کے گزاری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تیری امت کو کبھی قحط سے ہلاک نہیں کروں گا، میں تیری امت کے اتنے ہزار لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں گا، رمضان کی راتوں میں اتنے لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا، محبوب تیری شفاعت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا میں جنت سے، جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال کر رہوں گا۔ اتنی ساری گارنٹیاں لے کے، کافی ساری گارنٹیاں لے کے، ایک آدھ چیز چھوڑی بھی آزمائش کے لیے، سنتے رہتے ہیں آپ مولانا سے، ایک آدھ چیز چھوڑی، لیکن بہت ساری جب گارنٹیاں لے لی نا، جب پتہ چل گیا نا کہ اب میری امت کا کچھ آسرا ہو گیا ہے، آسرا سمجھتے ہیں ان کچھ آسرا ہو گیا ہے، تو کہا ٹھیک ہے میرے مولا اب تیرے پاس آنے کو دل کر رہا ہے، لیکن رکھنا وہیں پہ تاکہ میرے ملنے والے جب آئے نا میرے پاس تو میں ان سے ملاقات کر سکوں۔ پھر فرمایا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی نا گویا کہ اس نے میری زیارت کی ہے، سبحان اللہ، جس نے میری قبر کی زیارت کی نا اس نے گویا میری زیارت کی ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ لے جائے، ہاں اس نگری نو کوہے تو راکھو جہدے وچ سجنا دا ڈیرا ہے، اس نگری نو کوہے تو راکھو جہدے وچ سجنا دا ڈیرا ہے، وہ دل بھی عرش مولا ہے جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے۔ میں آخری شعر پڑھ کے گل ختم کرنی ہے تو تسی کم از کم یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہن میں آخری گل کرنا چاہنا کہ اس نگری نو کوہے تو راکھو جہدے وچ سجنا دا پھیرا ہے، وہ دل بھی عرش مولا ہے جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے، وہ دل بھی عرش مولا ہے جس، کیونکہ میں دیکھو بعض بندے ہوندے نے بڑی گلاں پڑھ دے نے، مولوی صاحب نے راتی کیا سی دل عرش ہے، دسو نا ذرا کتنے لکھا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ نہیں ایسی چیزوں میں نہ پڑھیں آپ، ہر چیز کو قرآن و حدیث سے نکالیں نہیں، یہاں سے نکالیں، ایسی چیزوں میں نہ پڑھیں آپ۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو عالم دین ہے نا، اگر اس کا تعلق اور اس کا سلسلہ قرآن و سنت سے ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہاں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولے گا، یہاں بیٹھ کے خطابت میں انسان اپنی بات کرتا ہے اپنے انداز سے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔
تو کیوں میں نے کہا کہ جس دل وچ یار ہوگے وہ عرش مولا کیوں آکھیا میں اس لیے کہ جو مومن کا دل ہوتا ہے نا، مومن کا دل، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. اللہ کہیں نہیں ہے، اللہ کہیں نہیں ہے مگر ہر جگہ ہے. لیکن کہاں ہے؟ مومن کے دل میں اللہ ہے. سبحان اللہ. مومن کے دل میں اللہ ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا مسجد میں بیٹھ کے شراب پینے دے زاہد، یا وہ جگہ بتا دے جہاں خدا نہ ہو. ٹھیک ہے، یا وہ جگہ بتا دے یہاں خدا نہ ہو. اس نے کہا کہ جا کسی مومن کے دل میں جا. کیا ہے کہ شعر آتا ہے کسی کو؟ اب یاد کر لیں یار، آپ بھی سارے شعر نہیں یاد کرنے کو لکھ لکھ کے اب تو پتہ نہیں نئے نئے آگے. تو وہ کہتا ہے کہ جا کوئی جگہ بتا یہاں خدا نہ ہو. اس نے کہا بھی یہ تو تیری بات ٹھیک ہے کہ ہر جگہ پر خدا ہے، تو لیکن جو مومن کا دل ہے، مومن کا دل یہ اللہ کا عرش ہے. اللہ کا کیا ہے جی؟ عرش ہے. اس میں اللہ ہے ہر وقت. اللہ فرماتے ہیں ہر وقت میں مومن کے دل میں موجود ہوں اور اس کی سانس سے زیادہ قریب ہوں، اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں. اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ اللہ عرش میں سمایا ہوا ہے یا زمین میں سما جائے گا، یہ بات غلط ہے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، ایک میرا ہی دل ہے خدایا کہ جہاں تو سما سکے. مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں. مومن کا دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو لگ جاتی ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس نگری نو کوہے تو راکھو جہدے وچ سجنا دا پھیرا ہے، او دل بھی عرش مولا ہے. جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے، تساں سانو مک وکھاونا نہیں تے اساں دید بنا ایتھوں جاونا نہیں. آخری جملے نے بالکل جنہوں نے دید کرنی ہے نا مصطفیٰ دی، تو بولو نا محبت نہ. کیونکہ حضور نے فرمایا نا جس نے میرا روزہ دیکھا، میری قبر دیکھی، گویا کہ مجھے دیکھا. خواب میں دکھا دیں جلوہ اس کی مرضی ہے، خواب میں دکھا دیں. اگر خواب میں نہ دکھائیں مدینہ بلا لیں، مکہ بلا لیں، پھر حج کے لیے مدینہ جاؤ، وہاں جالیاں پکڑو، رو، دعائیں مانگو، درود و سلام پڑھو. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا کیونکہ اس نے میری زیارت کی. تو سانو مک وکھاونا نہیں تے اساں دید بنا ایتھوں جاونا نہیں. جنہوں نے نہیں جانا وہی بولن، جنہوں نے جانا ہے جان تے جا کے سو جان. ساڈی تو تمنا یہی ہے تو سانو مک وکھاونا نہیں تے اساں دید بنا ایتھوں جاونا نہیں. کیوں؟ اساں نت نت جگ تے آونا نہیں، ساڈا جوگیاں والا پھیرا. ایک دفعہ آئے پھر پتہ نہیں کون آئے گا. یا میرے اللہ اور میرے محبوب، ہمیں اسی زندگی میں آپ کی زیارت چاہیے. آمین تو کہہ دو نا یار. اسی زندگی میں آپ کی زیارت چاہیے، اسی زندگی میں آپ کا روزہ دیکھنا ہے. اللہ تیرا گھر بھی دیکھنا ہے، تیرے محبوب کا در بھی دیکھنا ہے. اثر کرے نہ کرے سن تو دے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ کی صحت کے لیے ایک ایک چہرے نو ویکھن نو دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دیاں عمراں نو لمبا کرے، ساڈے سر تے سلامت رکھے. یہی ساڈا حسن نے تے یہی ساڈا وقار نے. حضور نے فرمایا کہ مینوں رب نے بنایا شیشہ، تے شیشے دی خاصیت کی ہے کہ جیڑا بندہ شیشہ ویکھے اونوں اپنا منہ نظر آندا ہے یا نال والے دا؟ اپنا نظر آندا ہے. فرمایا کہ مینوں تو رب نے بنایا شیشہ، تے جیلے آیا نا ابو جہل نے اپنی بوتھی ویکھی. کیا بات، کیا بات. بوتھی ہے نا، چہرہ تو نہیں. چہرہ تو مصطفیٰ دے یاراں دا ہے نا. سبحان اللہ. چہرہ تو مصطفیٰ دے یاراں دا ہے نا. جڑے مصطفیٰ ورگے یار تے مصطفیٰ ورگا چہرہ، کیا بات ہے. ایک صحابی دی داڑھی ایک ہی بال ہے، ایک ہی بال ہے. ان کنگیاں کرتے رہندے نے. کیا بات ہے. ان کنگیاں کرتے رہندے نے، بڑے لاجا نال تے ریجا نال رکھدے نے. وہ ایک دن کنگھی دے چاہ دے وچ چارا وال ہی ٹوٹ گیا. کنگھی تے کردی سی ظاہر سنت رسول سی، وہ وال کی ٹوٹ گیا بیچارہ. تے ہن چہرہ چھپایا آندے نہیں محفل وچ. حضور نے پوچھا کیوں نہیں آندے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک کوئی تہاڈی سنت چھپا کے رکھی سی، کوئی مٹ گئی ہے، دل نہیں کردا سامنے آنے. کہڑے منہ نال سامنے آواں؟ ایک ایک وال دی سنت تے قربان جاواں یار. تے کتے وہ دویاں سنتاں جڑیاں بڑیاں بڑیاں سنتاں ہونگیاں چھڑ سکتے نے صحابہ؟ ایداں تے یار رب نے کسے نوں نہیں دتے، وہ تے نہ قیامت تک دینے نے. فرمایا کہ مجھے تو بنایا شیشہ، اور
اور شیشے کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس میں دیکھے اس کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے, اپنی بوتھی نظر آتی ہے. جب ابو جہل آیا تو اس نے اپنی بوتھی دیکھی تو اس کو اپنا ہی بوتھا نظر آیا. اس نے کہا بڑا پیڑا ہے. میں کہا سچ کہنا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی, کیا بات. انہوں نے کہا جی چہرہ چنگا نہیں, پیڑا ہے. میں کہا تو سچ کہنا کیونکہ یہ چہرہ میرا نہیں تیرا ہے. یہ چہرہ میرا نہیں, ہن میرا چہرہ آئے گا. سبحان اللہ. تو کون ہے دنیا میں پتہ چل جائے گا مصطفیٰ دے چہرے کی جھلک کداں نہیں ہوندی ہے. اگر مصطفیٰ دا چہرہ دیکھنا ہے نا تو مصطفیٰ دے یاراں نوں دیکھو تے مصطفیٰ دے اہل بیت نوں دیکھو. انشاءاللہ سید زادہ ہوے نا, سچا سید زادہ, تو تھوڑی بہت جھلک نکل جاندی ہے, ہوے سچا. تو جب ابو بکر آئے, ابو بکر نے اپنا چہرہ دیکھا شیشے میں, ابو بکر نے اپنا چہرہ دیکھا تو انہیں وہ چہرہ نظر آیا خوبصورت. سبحان اللہ. یا رسول اللہ چہرہ بڑا خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا تو بھی سچ کہتا ہے, تو بھی کیا کہتا ہے, سچ کہتا ہے. میں اس سے بات وہ آپ کو حضرت یوسف کے حسن والی بتا کے ختم کرتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے, کہ اس پر میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. میں کبھی پڑھا کرتا تھا کہ سورج کی کرن دونوں پہ پڑی. سبحان اللہ. سورج کی کرن دونوں پہ پڑی, پتھر پہ پڑی, گوہر پہ پڑی. گوہر کہتے ہیں نگینے کو. اب دیکھنا, میں نے کہا کہ اللہ نے ہم پہ کیوں احسان کیا, لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنوں پہ کیوں احسان کیا. اللہ پہلے دل دیکھتے ہیں, اس دل وچ میرا یار بس سکدا ہے کہ نہیں بس سکدا. جتھے بس سکدا ہوے اونوں مومن بنا دیندے نے, جتھے نہ بس سکدا ہوے اونوں مشرک تے ابو جہل بنا دیندے نے. سیدھی جی گل ہے. سورج کی کرن دونوں پہ پڑی, پتھر پہ پڑی, گوہر پہ پڑی, اور نبوت کی نظر دونوں پہ پڑی. نبوت کی نظر دونوں پہ پڑی, ابو بکر پہ پڑی, ابو جہل پہ پڑی. توجہ, سورج کی کرن دونوں پہ پڑی, پتھر پہ پڑی, گوہر پہ پڑی. نبوت کی نظر دونوں پہ پڑی, ابو بکر پہ پڑی, ابو جہل پہ پڑی. اور سورج کی کرن دونوں پہ پڑی, پتھر پہ پڑی, پتھر ہی رہا. پتھر پہ پڑی, پتھر ہی رہا. گوہر پہ پڑی, تابدار ہو گیا. نگینہ چمکتا ہے نہیں. سورج کی کرن دونوں پہ پڑی, پتھر پہ پڑی, پتھر ہی رہا. گوہر پہ پڑی, تابدار ہو گیا. نبوت کی نظر دونوں پہ پڑی, ابو جہل پہ پڑی, ابو جہل ہی رہا. ابو بکر پہ پڑی, یار غار ہو گیا. اللہ نے دیکھ لیا نا کہ اس میں آ سکتے ہیں, یہ کندھوں پہ اٹھا سکتا ہے, اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا. اب آخری بات کیا لگتا ہے سر, 10 ایک منٹ. اچھا زیادہ